نظام والی بات تو بالکل ضمنی ہے۔ اسلام کے ظاہری احکام مثلاً حدود اور سزائیں وغیرہ بھی ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی کپڑے کے اوپر نجاست لگ جائے تو اس کے کچھ احکام ہیں، اس کو دور کریں، یہ تو سمجھو ہمارے معاشرے کی نجاستیں ہیں، تو اس کے کچھ احکام ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ اگر ایک پیسے سے زیادہ نجاست لگ جائے تو اس کا دھونا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی، یہ بھی ضروری ہے۔ ہم اسے کم اہم نہیں کہتے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف کپڑوں سے نجاست دور کرنا اسلام نہیں ہے۔ جب تک کہ دل میں تقوی نہ ہو، جب تک اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا نہ ہوا جائے، اور جب تک صدق دل سے سجدہ نہ کیا جائے، تو صرف نجاست دور کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے۔ اس زمانے میں عام لوگ مغربی خیالات سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ آج کل وہاں نظام کا کچھ خبت ہے، کوئی ایک نظام کا قائل ہے، کوئی مخلوط نظام کا قائل ہے، کوئی دوسری طرف کے نظام کا قائل ہے۔ اس کی تقلید میں ہم بھی نظام کی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن ہمارا اصل تصور مختلف ہونا چاہیے۔ اسلام کا اصل مقصد ایک خاص قسم کا انسان پیدا کرنا ہے۔ جب خاص قسم کا انسان پیدا ہو جائے تو نظام خود بخود بن جاتے ہیں۔ کسی خاص قسم کا نظام پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کا انسان پیدا کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہے، بس یہی یاد رکھنے کی بات ہے۔ ویسے دنیا میں خیر و شر کی جنگ جاری رہتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ جنگ صرف کفار کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ مسلمانوں میں آپس میں بھی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے جو غلط اثرات باہر سے آتے ہیں ان سے بھی جنگ کرنی پڑتی ہے۔ بعض اوقات مسلمانوں میں جو اندرونی فساد پیدا ہوتا ہے اس کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ خیر و شر کی یہ جنگ جاری ہے اور جاری رہے گی۔ کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جب سب لوگ خیر کی طرف جھکیں گے اور کوئی شر کی طرف نہیں جھکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا گروہ تھا جو کافی قوی تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دی۔ قرآن شریف میں ان کی کئی جگہ مذمت ہے۔ ان کی کمزوریاں اور ان کی چالاکیاں قرآن شریف میں مذکور ہے۔ جب اس زمانے میں منافق تھے تو اس زمانے میں اس سے زیادہ ہوں گے، تو یہ جنگ رہے گی۔ دنیا کبھی جنت نہیں بنے گی۔ یہاں کبھی ایسا زمانہ نہیں آئے گا جس وقت پورا اطمینان نصیب ہو۔ ہمیشہ خطرے رہتے ہیں، کچھ بے اطمینانی ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیرونی طور پر اور کچھ اندرونی طور پر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ چیز جاری ہے اور جاری رہے گی۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز کبھی ختم ہوگی۔ یہ اس وقت ختم ہوگی جب ہم دوسری دنیا میں پہنچ جائیں گے، جہاں پورا اطمینان ہے، جہاں پورا اسلام ہے، یعنی اللہ کے سامنے ہر شخص جھکا ہوا ہے، جہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی آئندہ کا خوف اور گزرے ہوئے زمانے کا غم، یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا تو سمجھ لینا چاہیے وہ اس وقت ہوگا۔ اس دنیا سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عزم اور یہ جذبہ کہ اس دنیا کو اپنے قوت کے مطابق ہم کم سے کم بہتر سے بہتر بنائیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بس اس کے درمیان انسان کو رہنا چاہیے۔ اس زمانے کی دنیا ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو شہید کیا، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اس زمانے میں بھی ناشکری اور دنیا سے مایوسی کے دور گزرے ہیں۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے لیے جو ایک اطمینان اس دنیا میں ہو سکتا ہے، بہت کچھ حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے لیے جو کچھ کیا ہے وہ اور بات ہے۔ اگر اچھا کیا تو اچھا صلہ ملا، برا کیا تو اپنے لیے مشکلات پیدا کی، پھر بھی یہ قابل شکر بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت پڑے تو جو تم سے بدتر حالت میں ہیں انہیں دیکھو، جو تم سے بہتر حالت میں ہیں انہیں مت دیکھو۔ یہ دنیا مصیبت ہی ہے۔ ایک عام اصول ہے کہ انسان کو ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو بدتر حالت میں ہیں، نہ کہ ان لوگوں کو جو بہتر حالت میں ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں تو پاکستان بننے کے بعد جو دور گزرا ہے وہ کافی اطمینان کا دور ہے۔ مسلمانوں کو سچا مسلمان بننے کا بہت اچھا موقع ملا ہے، چاہے انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا یا نہیں۔ بیرونی اثرات کم سے کم تھیں، اللہ کرے کہ ایسا ہوتا رہے، کیونکہ عام طور پر لوگ سطح بین ہوتے ہیں۔ انسان
ہر وقت شکایت ہی کرتا رہتا ہے